جناب زینب کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے امامت کی حفاظت میں. جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شام غریبہ میں جو حالات اور حملہ ہوا امام حسین کی شہادت کے بعد، کس طرح سے جناب زینب نے اپنی جان پر کھیل کر چوتھے امام کی حفاظت کی تھی. تو اب آپ سوچیں اسرار امامت کی اٹھانے والی اور امامت کا وزن اٹھانے والی یہ زینب، چونکہ چوتھے امام اس وقت بستر علالت پہ تھے، تو امام حسین نے جو میں تاریخ بیان کر چکا ہوں، تو کتنی زیادہ بلند شخصیتیں ہیں یہ. اور یہ کون زینب ہے؟ یہ کون؟ علی کی بیٹی ہے. نام سے آواز ہے، زینب کے معنی زین و ابن، یعنی وہ بیٹی جو اپنے باپ کی زینت ہو. کتنا واضح سا مسئلہ ہے کہ زینب وہ بیٹی ہے کہ جو علی جیسے باپ کے لیے زینت کا سبب ہے. اس سے بڑا اور کیا مقام ہوگا؟ یا خود چوتھے امام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ جناب زینب کے لیے کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، اے پھوپھی جان آپ تو ایک ایسی عالمہ ہیں، ایک ایسی جاننے والی ہیں، ایسی علم رکھنے والی ہیں جس کو سکھایا نہیں گیا، یعنی بغیر سکھائے گئے آپ سب کچھ جانتی ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ امام وقت ایک شخصیت کے لیے جملہ کہہ رہا ہے تو وہ شخصیت کتنی وزنی ہے، کتنی اہم ہے اور کتنی زیادہ. اب آپ سوچیں اس طرح کی بیویاں ہیں، اس طرح کی خواتین کو بے مقنع و چادریں چھین لی جا چکی ہیں. اور جب کوفے میں داخلہ ہو رہا ہے تو یہاں پر بھی تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے ایک بہت مختصر سا ایک خطبہ دیا، بہت ہی مختصر سا. وہ خطبہ میں بہت زیادہ ڈیپ میں بیان نہیں کروں گا، دربار میں نہیں، یہ دربار سے پہلے کا مسئلہ ہے، یعنی لوگوں میں، عام پبلک میں ایک خطبہ دیا آپ نے، بہت مختصر سا ہے، آپ کو گوگل پہ ہی مل جائے گا. جس وقت جی ابھی شہر میں داخل لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جناب زینب نے وہاں پر لوگوں نے کوفے والوں کی مذمت کی اور اس کے بعد بتایا کہ تم نے کیا کیا اور تمہاری وجہ سے کیا کیا حالات ہوئے اور میرا حسین جیسا بھائی شہید کیا گیا. اور وہ بیان ہے اور وہ درد تھا اس خطبے میں کہ راوی کہتا ہے، جس نے اس خطبے کو نقل کیا، وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس خطبے کے بعد جتنے مجمع میں لوگ تھے سب دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے، اتنا درد تھا خطبے میں. اب آپ سوچیں علی کی بیٹی ہے، وہ خطبات جو نہج بلاغہ میں آپ مولا کائنات کے پڑھتے ہیں انہی کی روشنی میں جناب زینب نے خطبہ دیا ہے. وہی انداز ہے، وہی لب و لہجہ ہے کہ لوگوں کو لگے کہ گویا علی خطاب کر رہے ہوں. میں دیکھتا ہوں کتنی طاقت ہے ان کی زبانوں میں. آپ نے بتایا کہ مولا عباس نے جو خطبہ دیا، جی پھر اسے ابھی تو اماموں کی بات ہی نہیں ہو رہی، جناب زینب کی بات ہو رہی ہے، مولا عباس کی بات ہو رہی ہے. جی اب آپ سوچیں کہ یہ معصوم نہیں ہے، جو جب کچھ کہہ دیتے تھے تو مطلب تاثیر خدا نے کیا بخشی تھی. آپ اس سے ان کا مقام اور مرتبہ سمجھیں. تو اب اس کے بعد اچھا منظر جو بیان کیا جاتا ہے خود تاریخ طبری وغیرہ میں بھی ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد 40 دن تک آسمان خون کے آنسو رویا ہے، آسمان سے خون کی بارش ہوئی ہے. روایتوں میں ملتا ہے، اہل سنت کے یہاں ہے، صرف ہمارے یہاں نہیں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم کپڑے پھیلاتے تھے زیر آسمان سکھانے کے لیے اور جب اتارتے تھے تو اس پر خون کے چھینٹے ملتے تھے. یعنی امام حسین کی شہادت کا غم صرف ہم اور آپ آج نہیں منا رہے ہیں، 1400 سالوں سے تاریخ غم منا رہی ہے، زمین و آسمان نے گریہ کیا ہے. اور یہی ہے کہ بیت المقدس میں یا دیگر مقامات کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جو پتھر اٹھایا جاتا تھا بیت المقدس میں اس سے خون تازہ ابلتا تھا. یہ حالات ہے امام حسین کی شہادت کے وقت. تو یہ آپ سوچیں کہ کیا کس کو قتل کیا ہے ان لوگوں نے، کس کو شہید کیا ہے. یہ نواسہ پیغمبر تھا، یہ پروردہ آغوش پیغمبر تھا، پیغمبر نے اس کی تربیت کی ہے، پیغمبر کا لعاب دہن چوسا ہے امام حسین، پیغمبر کا خون ہے امام حسین علیہ السلام، جناب زہرا کے بیٹے ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ہیں، عام شخصیت تھی جن کو قتل کیا گیا. اب جب کوفے میں داخل ہوئے جناب زینب کا وہ خطبہ، اس کے بعد چوتھے امام ایک منظر بیان کرتے ہیں، تاریخ طبری میں ملتا ہے. یہ چوتھے امام نے کہا کہ ہاؤلائے یبکون فمن قتلنا، یہ لوگ تو سب رو رہے ہیں تو پھر ہمیں قتل کرنے والا کون ہے. اب کمال دیکھیں کہ جملے کی گہرائی دیکھیں امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں. امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے تو ہمارے بابا مارے گئے، تم نے دغابازی کی جناب مسلم کے ساتھ اور تمہارے ہی
شہر سے لوگ آ کر ہمارے کربلا میں اللہ آ کر میرے بابا کے قاتل بنے، اب رو کے کیا فائدہ؟ تو تم رو رہے ہو تو پھر ہمارے ابا کو قتل کس نے کیا، ہمارے والد کو قتل کس نے کیا جب تم رو رہے ہو؟ تو یہ حیلت کا مقام چوتھے امام نے وہاں پہ کہ ہاؤلائی ابکون، یہ سب رو رہے ہیں۔ اب دیکھیں جناب زینب کا خطبہ، اس کے بعد لوگ روئے ہیں، تو یعنی اب آپ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا حالات ہیں، کہ ہم غمزدہ بھی ہیں اور مددگار بھی نہیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ یا تو مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ یا ظالم کے ساتھ ہو جاؤ، یہ بیچ کا کون سا راستہ ہے؟ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ آج کے زمانے میں آپ یہ سارے ایگزامپلز آپ کو ایز اٹ از ملیں، مجلسوں میں رونے والے لوگ اصل زندگی میں کیسے ہیں؟ جی معاذ اللہ، جی ہماری لائف سٹائل کیا ہے، کس طرح سے زمانہ جا رہا ہے کہ ان کا گھر میں اپنے ماں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اور اخلاق کیسا ہے، زینب پہ روتے ہیں، فاطمہ زہرا پہ روتے ہیں، صحیح بات ہے، بالکل وہ اس چیز سے سیکھتے نہیں ہیں۔ پریکٹیکلی اہل بیت ہماری زندگی میں نہیں ہے، زیرو ہیں جی ہماری لائف میں اہل بیت نہیں ہے، 0% ہے۔ ہم نے بس چونکہ ہم نے پھر ایک بات کہی، مجالس امام حسین صاحب السلام کو ہم نے ایک رسم سمجھا ہوا ہے، بے شک ہم اس کو بس یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہوتی آ رہی ہے تو ہو 2 مہینہ 8 دن بس، تو بس، لیکن ہم نے اس جو موٹیو تھا، جس موٹیو کو ابھی میں بیان کروں گا کہ جناب زینب کیا کر رہی ہیں کوفے کے شہر میں، لوگوں کے مصائب امام حسین کیوں بتا رہی ہیں؟ یہی تقریر آگے انقلاب کا سبب بنے گی، لوگوں کے دلوں کو ہلائے گی اور جھنجھوڑے گی کہ ہوا کیا ہے خاندان اہل بیت کے ساتھ۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد دربار میں ابن زیاد کی، ابن زیاد مسکرانے لگا دیکھ کر، اور جب پوچھا کہ یہ کون ہے، کہا یہ زینب بنت علی ہے، تو کہا اچھا، کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کیسا پایا؟ کہا ہم ہر حال میں راضی بر رضا ہیں۔ کہا اچھا، تو خدا نے تو تمہیں قتل کر دیا، جو کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، ہم تو نہیں کرتے۔ اس کے بعد جناب زینب نے قرآن مجید کی آیتیں پیش، اچھا کمال اہل بیت یہی ہے کہ یہ زبان سے جو بات بھی نکالیں گے وہ قول الہی ہی ہوگا، قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کرتے، کہ ہمیں جھٹلا سکتے ہو، قرآن کو نہیں جھٹلا سکتے۔ تو اب آپ جب جناب زینب کا خطبہ پڑھیں گے تو باقاعدہ جناب زینب نے آیتوں سے استدلال کیا، بھئی جب اس نے، اچھا کمال ہے، جب بھی آپ اس بات کو بھی محسوس کریں، باطل ہمیشہ حق کے سہارے سے ابھرتا ہے۔ میں ایگزامپل دے دوں آپ کی بات کلیئر ہو جائے کہ باطل حق کے سہارے سے کیسے ابھرتا ہے۔ فار ایگزامپل یزید، سب جانتے ہیں اس کا کیریکٹر کیا، اس نے کیا کروایا۔ یزید جس تختے پر بیٹھا ہے، جس خلافت کے عہدے پر بیٹھا ہے، وہ کس بات کا دعوے دار ہے؟ وہ کیا کہلواتا ہے اپنے آپ کو؟ تو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین، مومنین کے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یزید کا کردار آپ دیکھیے اور اس کا خلافت کا دعویٰ آپ دیکھیے، تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق دکھے گا۔ آپ ایک طرف تو عہدہ رسالت کی جانشینی کے دعوے دار ہیں، جو پیغمبر کا عہدہ تھا اس کی جانشینی تو ہے، یہ خلافت اس کے دعوے دار ہیں، دوسری طرف آپ ان کے نواسے کے ساتھ یہ کردار ادا کر رہے ہیں، تو ایک طرف تو آپ باطل پر ہیں، جو امام حسین کے ساتھ آپ نے کارنامے انجام دیے، دوسری طرف آپ بنے رہنے کے لیے، اپنا کرسی سنبھالنے کے لیے رسول اللہ کی کرسی کا سہارا لے رہے ہیں، تخت کا سہارا لے رہے ہیں۔ تو باطل ہمیشہ حق کے سہارے سے ابھرتا ہے۔ تو یزید کو یہ گدی نہ ملتی تو کیا یہ کر پاتا ہے کچھ؟ پھر بات جائے گی یزید کو کیسے ملی؟ معاویہ سے۔ معاویہ نے کیا گل کھلائے تاریخ میں، وہ ہم سب بیان کر چکے ہیں۔ تو معاویہ نے جتنے گل کھلائے وہ کس بنیاد پر؟ اپنے کو مسلمانوں کو خلیفہ کہتا تھا کہ نہیں، یعنی اسلام کا سہارا لیا کہ نہیں اس نے؟ تو باطل ہمیشہ آپ کنیکٹ کر لیجیے، حق کے سہارے سے بلند ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لینی چاہیے، باطل اگر حق کے سہارے سے آ رہا ہے تو زیادہ ٹک نہیں پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ حق کے سہارے سے آ رہا ہے، حق لے کے نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ باطل ہے۔ وہ تو ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے وہ
کیا ہوا ان کا ایٹ دا اینڈ کیا ہوا، تاریخ نے آپ کا کردار کیا بتایا، آپ کی پرسنالٹی اور کیریکٹر کیا رہا، یہ سب تاریخ نے آپ کو لکھ دیا. اب آپ کو اپنے ایکسکیوز دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم ایسے تھے، نہیں ہم نے یہ نہیں کیا، وہ ہم دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سمجھ لیا. یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ آپ باطل پر تھے یا حق تھے، اور آپ نے کس کا سہارا لے کر آپ کس مقام پر پہنچے. تو جتنے بھی غلط لوگ ہیں یہ اچھائی کا سہارا لے کر اوپر آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس غلط کو اچھا سمجھ لیا جائے. بہت سمجھنے کی چیز ہے یہ. لیکن ایک بات وہی میں نے پھر کہی کہ حق ہے، اور کبھی بھی باطل بہت زیادہ ٹک نہیں سکتا. اگزامپل دے دوں، ہمارے استاد محترم ہیں آغا حسین مہدی حسینی صاحب، بہت اچھا اگزامپل اس کا دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ آپ دیکھیے جب آپ گیہوں بوئیں گے یا آپ کوئی بھی فصل بوتے ہیں کسی کھیت میں، تو اس فصل سے جس سے دانہ نکلے گا اس پیڑ سے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ گھاسیں اگ جاتی ہیں جنگلی. تو کیا آپ اس کو بھی ازہے سے، مثلا آپ گیہوں اگا رہے ہیں تو کیا آپ گیہوں کی طرح اس کے بعد خیال رکھیں گے، اس کا ہی پانی دیں گے؟ نہیں کریں گے. جب کسان جائے گا دیکھے گا کہ جنگلی گھاسیں اگ رہی ہیں، اکھاڑ کے پھینک دے گا. تو جتنا بھی باطل حق کے سہارے سے اٹھنا چاہے، لیکن جس دن حق والا اسٹینڈ لے لے گا ساری باطل کی گھاسوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا. ہمیں انتظار ہے بس اسی دن کا، جس دن وہ حق والا آئے گا اور سارے باطل جنگلی گھاسوں کو خود اپنے ہاتھوں سے جڑ سمیت اکھاڑ پھینک دے گا. مولانا میرا یہاں پہ ایک سوال ہے. جی، ہم لوگ یہ جو ورڈ ہے حق، اس کو بہت سنتے ہیں، مگر اصل معنوں میں بہت کم ہی لوگ اس کا مطلب جانتے ہیں. جی حق، علی حق سنتے ہیں، عباس حق. تو اصل معنوں میں یہ حق کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ہم کس کانٹیکسٹ میں یوز کرتے ہیں یہاں پہ؟ جب دیکھیے کوئی بھی لفظ ہوگا یا کوئی بھی بات ہوگی تو وہ سیدھے پہلے تو ہم کنیکٹ کریں گے اللہ سے. فرسٹلی ہمارا فوکس اللہ ہے، اور ہمارا کیا، ہمارے دین کا ہی فوکس وہی ہے. اس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے، خدا کا وجود ہے، توحید الہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم سیدھے جب ہم دیکھیں گے آپ کو حق سمجھنا ہے، تب آپ پہلے اس لفظ حق کو اللہ سے جوڑیں گے. اچھا، ٹھیک ہے. حق وہی ہوگا جو اللہ بتائے گا. ٹھیک ہے. اللہ نے ساری باتوں کو قرآن مجید میں سمیٹ کر رکھ دیا. تو حق کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ نے ساری باتیں قرآن میں کہہ دی، تو اب حق کہاں ہوگا؟ قرآن میں ہوگا. تو اب قرآن مجید میں حق موجود ہے. کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر موجود سارے حقائق کو خود جان لیں؟ Is it possible؟ ہمارے لیے تو نہیں ابھی فی الحال. ہاں جی صحیح بات ہے، آپ نے ایک اچھی بات کہی. چونکہ ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ مگر کتنی محنت مشقت کر لے، آیت اللہ بن جائیں، آپ مرجع دینی بن جائیں، مگر ہر مجتہد فتویٰ دینے کے بعد لاسٹ میں یہی کہتا ہے کہ یہ رسالہ، یہ فتویٰ آپ کے لیے کافی ہوگا اس کی ریسرچ کے مطابق. لیکن واللہ اعلم بالصواب، اصل مسئلہ کیا ہے اللہ جانتا ہے. 100% نہیں کوئی جانتا، کوئی شیور نہیں ہو سکتا. لوگوں کے پرسنٹیج ہے اپنے. تو اب آپ کو کیسے سمجھنا ہے؟ ہمیں سمجھنا ہے، قرآن سے مطلب نکالنا ہے. ہم کیسے سمجھیں گے کہ اگر ہم 2% سمجھے تو مرجع شاید 60% سمجھ جائے گا، لیکن 40% ابھی بچا ہے. تو اب آپ یہی سوچئے کہ ہم کس سے سمجھیں؟ بھائی کوئی تو ہو پروردگار، حق قرآن میں تورے سمیٹ دیا، تو کہہ رہا ہے اس میں کوئی شک و شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو کوئی ایک ایسا بھی دو کہ جو حق کو بیان کریں. اہل بیت. اب رسول نے کہہ دیا، رسول جب تک رہے حق بیان ہوتا رہا، قرآن کی وضاحت ہوتی رہی. رسول کے بعد بھی جو رسول کے مقام پر آئے وہ بھی ایسا ہو کہ جو حقائق قرآنیہ کو واضح کر سکے. مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے مسند پہ ایسوں کو دیکھا بعد پیغمبر کہ جنہوں نے آتے ہی اپنے پہلے ہی خطبے میں یہ کہا کہ دیکھو اگر میں حق پر چلوں تو میرا اتباع کرنا، میری پیروی کرنا، لیکن جب دیکھنا کہ میں تھوڑا دائیں بائیں ہونے لگوں اور بھٹکنے لگوں تو مجھے سیدھا کر دینا. کمال ہو گیا بھائی. جو جانشین پیغمبر بن رہا ہے
جو قرآن مجید کے حقائق کو ہمیں سمجھانے کے لیے آ رہا ہے وہ خود شیور نہیں ہے کہ وہ حق پر رہے گا یا نہیں رہے گا. اب آپ بتائیے اہل بیت کے ماں سوا کوئی ہے کہ جس عہدے کو سنبھال سکے اور قرآن مجید کے حقائق ہم تک پہنچا سکے؟ تو حق قرآن میں. سمجھیں گے کیسے؟ اہل بیت کے پاس. تو اب حق کس کے پاس ہوا؟ اہل بیت کے پاس. الحق مع علی والعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اس حدیث کا مطلب یہی ہوا کہ علی ہی بتائیں گے کہ کیا حقائق ہیں، علی ہی بتائیں گے کہ کیا کیا باطل ہے. کیوں؟ علی قرآن جانتے ہیں، علی معلم قرآن، علی مفسر قرآن ہے، جس کی وضاحت ہم پہلے بھی دے چکے ہیں. علی سے بہتر کوئی قرآن جانتا ہی نہیں تھا. اور خود اپنے ابن حجر کا قول بھی ہم نے بتایا کہ اس نے کہا ہے کہ 300 قرآن مجید میں واضح آیتیں ہیں کہ جو صرف علی اور اہل بیت کے فضائل کے لیے ہیں. اب دیکھیے ابن حجر اہل سنت کا تاریخ نگار. تو حق وہیں ہوگا جہاں اہل بیت ہوگا. کیوں؟ ان کا رشتہ قرآن کے ذریعے سے اللہ سے اتنا مضبوط ہے جتنا کسی کا نہیں ہے، لہٰذا یہ جو بتائیں گے وہی حق ہوگا. خیر، تو اب بات یہ چل رہی تھی کہ باطل ہمیشہ حق کے سہارے سے آتا ہے. تو ہم نے ایک ایگزامپل دے دیے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. خیر، اب یہاں پر مکالمے ہوئے ہیں اور جناب زینب نے دندہ شکن جواب دیے. ابن زیاد کو خود چوتھے امام نے خطبہ دیا ہے اور اپنی مظلومیت اور اپنی شناخت بتائی، لوگوں کو پہچانوایا. اب الغرض یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا. ابن زیاد نے اس قافلے کو شمر بن ذوالجوشن اور کچھ لوگوں کے ساتھ شام دمشق کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ اور امیر المومنین یزید کے پاس یہ سروں کو لے جاؤ اور اہل بیت حرم کو لے جاؤ. خیر، اب یہ قافلہ وہاں سے چلا. تاریخ کہتی ہے کہ شام پہنچنے سے پہلے، شہر میں پہنچنے سے پہلے ان کو روک دیا گیا اور تقریباً 3 دن تک یہ قافلہ باہر رکا رہا. کیوں؟ تاکہ شہر سجا لیا جائے، درباروں کو آراستہ پیراستہ کر لیا جائے. کیوں؟ تاکہ اہل بیت پیغمبر کی توہین ہو. یہ بے مقنع چادر آئیں گی، ان کے سر ہوں گے آگے آگے، چوتھے امام مظلومیت کے ساتھ زنجیر و بیڑی میں جکڑے ہوئے ہوں گے. یہ اب یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ باغی ہیں، یہ خارجی ہیں، ان کے باغی ہیں، خارجی ہیں، ان کا تماشا ہوگا اور لوگ ہجوم کریں گے. اور وہی ہوا. بازار میں آئے تو پتھروں کی بارش ہوئی ہے، یہاں تک کہ عورتیں جو چھتوں پر ہوا کرتی تھیں وہ گرم پانی پھینکتی تھیں، آگ پھینکتی تھی اہل بیت حرم پہ. اب آپ سوچیے کہ ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے، جن کے جد کے صدقے میں یہ سب مسلمان ہوئے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اب دربار میں یہ قافلہ پہنچا. وہ ساری تفصیل میں چھوڑتے ہوئے المختصر، یزید نے اپنے خطیب سے کہا وہ سارے تعارفات کون کیا ہے اور کیسے. چوتھے امام کا بھی تعارف ہوا. اس نے پوچھا بھی کہ بھئی علی تو میدان میں قتل کر دیے گئے کربلا میں. تو چوتھے امام نے کہا نہیں، وہ میرا بھائی تھا علی اکبر، میں علی اکبر نہیں ہوں، میں علی دوسرا ہوں. تو اس کے بعد امام صاحب نے بتایا بھی تھا کہ چوتھے امام نے یہ بھی بتایا اس کے بعد کہ میرے بابا کے تقریباً سبھی بیٹوں کا نام علی تھا. اور وہ ساری تفصیل چھوڑتے ہوئے المختصر اس نے خطیب کو کہا کہ جاؤ خطبہ دو. وہ آیا ممبر پہ اور اس نے شروع کیا خطبہ دینا، اور خوب جیسا کہ آج بھی ٹرینڈ ہے کہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ہی گن گائے گا، ہماری واہ واہی کرے گا. یہی چل رہا تھا. اس نے امیر المومنین یزید اور ساری خوبیاں اور یہ فلاں فلاں فلاں، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے جیسے ہی سرہائے شہداء نے امام حسین علیہ السلام کا سر تشت میں لے کے یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس نے کہا، شعر پڑھا باقاعدہ کہ کاش میرے بدر کے شہداء جو میرے گھرانے کے ہیں، جو مار دیے گئے تھے، مقتولین آج اٹھائے جاتے میرے باپ دادا، تو سب فخر سے آ کر مجھ سے کہتے کہ واہ یزید تو نے کیا کام کیا ہے. امام حسین کو قتل کر دینے کے بعد یہ شخص فخر کر رہا ہے کہ میرے باپ دادا آتے تو فخر کرتے واہ یزید تو نے کتنا اچھا کام لیا، ہمارا انتقام لے لیا ان لوگوں سے. کیوں؟ علی کی دشمنی. علی نے ان کے باپ داداؤں کو قتل کیا، وہ دشمنی امام حسین تک آئی، اور یہی دشمنی آگے جائے گی اولاد علی کے ساتھ. صرف ایک علی کی دشمنی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی یہ جملہ کہہ دوں کہ جو یزید کو امیر المومنین سمجھتے ہیں. اس نے ایک شعر کہا
لعبت ہاشم بالملک فلا، بنی ہاشم نے سلطنت کا کھیل رچا تھا یہ۔ ما جا قرآن ولا وحی نزل، نہ ہی کوئی قرآن آیا اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی۔ آپ خلافت رسول اور مسند پیغمبر پر بیٹھے ہیں، اس کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو خلیفہ مسلمین کہہ رہے ہیں، یعنی اسلام سے اپنے آپ کو منسوب کہہ رہے ہیں، جب قرآن آیا ہی نہیں تو کس اسلام کی بنیاد پر آپ خلافت کے منصب پر بیٹھے ہیں؟ کس کرسی پہ ٹیکا لیے ہیں آپ، جب آپ نہ نبی کو مان رہے ہیں؟ ما جاء قرآن ولا وحی نزل، نہ قرآن آیا نہ کوئی وحی آئی، یعنی پیغمبر نے کھیل رچا تھا، ان کو سلطنت چاہیے تھی۔ اب میں پھر پوچھوں گا ان لوگوں سے پلٹ کر کہ بتا دیجئے پیغمبر کے بعد کتنے اہل بیت نے حکومت کر لی؟ اگر ان کا موٹو، قسم خدا کی یہ بات گزر چکی، پھر میں کہہ دوں، علی نے حکومت کی، کب کی؟ جب لوگ قدموں میں آ کر گر گئے، تب کی۔ اپنے سے کوئی دعویٰ کیا کہ میں حکومت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کرسی پہ بیٹھنا ہے؟ کرسی کا دعویٰ نہیں کیا، خلافت کا دعویٰ کیا ہے کہ جس عہدے کو تم مس یوز کر رہے ہو وہ عہدہ میرا ہے۔ دو الگ چیزیں ہیں، سلطنت و خلافت ایک الگ چیز ہے، حکومت ایک الگ چیز ہے، لیکن خلیفہ رسول ہونا الگ چیز ہے۔ تو مولا کائنات میں کوئی ایک آدمی پروف نہیں کر سکتا کہ علی نے کہا ہو کہ ہمیں حکومت کرنی ہے۔ اہل بیت کو کرسی سے مطلب نہیں تھا، ان کو اپنے مقصد سے مطلب تھا، ان کو کام کرنا تھا۔ کیا علی کو کرسی نہیں ملی تو علی 25 سال چپ بیٹھے تھے؟ وہ ہم نے بیان کیا کہ کیا کیا مولا کائنات نے زور۔ امام حسن کے پاس معاویہ نے اختلاف کیا حکومت کا، کیا امام حسن چپ بیٹھے تھے؟ کرسی کے لیے آپ نے صلح کر لی کہ بھائی ٹھیک ہے تم کرسی رکھ لو، ہمیں مسند کا جھگڑا نہیں ہے، ہماری امامت اپنی جگہ ہے، ہمارا خلیفہ و جانشین ہونا اپنی جگہ ہے۔ تو امام نے کیا یہاں پر اتنا بڑا کرسی کو خود اپنی معاویہ کے حوالے نہیں کیا؟ صلح نہ کرتے، لیکن صلح کر کے کہا کہ تم کرسی رکھ لو لیکن خلافت ہم سے نہیں لے پاؤ گے، کیونکہ یہ خدا نے ہمیں منتخب کر لیا ہے۔ اب یہ فیصلہ تبھی ٹلے گا جب خدا نہ چاہے گا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا نے ہمیں چاہ لیا کہ میں امام ہوں، میں اہل بیت ہوں، ہم خلیفہ رسول ہوں۔ اب تم لاکھ کرسیوں پہ بیٹھ لو، ممبر پہ چڑھ جاؤ، مگر تمہیں ممبر پہ چڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اصل حق ہمارے پاس ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہی مسئلہ چوتھے امام کے ساتھ یزید نے کیا کیا کہ نہ کوئی قرآن ہے، نہ اہل بیت، نہ یہ کوئی وحی آئی۔ تو جب قرآن اور وحی نہیں آئی، نہ دین آیا، نہ اسلام آیا، تو کس بات کے آپ خلیفہ بنے بیٹھے ہیں؟ تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک حاکم کہیے، خلیفہ مسلمین کیوں کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب ایمان ہے ہی نہیں، اسلام ہے ہی نہیں، تو آپ کس بات کے خلیفہ مسلمین اور کس بات کے امیر المومنین؟ یہ تو دوغلا کردار ہے آپ کا، زبان کچھ کہہ رہی ہے اور آپ کا عمل کچھ اور ہے۔ بیٹھے آپ مسند پر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قرآن نہیں آیا۔ یہ تو مطلب عقل سے بعید بات ہے کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں۔ انہوں نے خطیب بٹھالا، اس نے ان کی مدح سرائی شروع کی۔ اس کے بعد اب آپ یہاں پر غور کریں کہ کتنا بڑا کارنامہ جناب زینب نے انجام دیا، ایک کوفے کے بازار اور دربار میں، اور اب شام میں۔ اس کے بعد جناب زینب نے وہ دندہ شکن خطبہ دیا ہے کہ یزید کی حالت خراب ہو گئی، کہ گویا لگ رہا ہو کہ واقعی علی مسجد کوفہ پر آگے ہوں اور خطبہ دے رہے ہوں بے باک۔ وہ لفظوں کے تیور اور وہ حرفوں کی جھنکار، وہ بہترین لہجہ جناب زینب کا علی کی آواز میں گونجتا ہوا کہ پورا شام کا دربار لرز رہا تھا جناب زینب کے خطبے سے۔ اور اس کے بعد خطاب کیا، اپنا ظننت ہے یزید تو گمان کرتا ہے تو ہمیں قتل کر دے گا، تو ہمیں قتل کر کے ہماری عزت اور ناموس کو خاک میں ملا دے گا، تو ہمارے صبر کا امتحان لے رہا ہے، تو سب قتل کرنے کے بعد کیا سوچ رہا ہے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جملہ کہا کد قیدک، جو تجھ سے مکاریاں ہو سکتی ہیں کر لے، جو کوششیں تو کر سکتا ہے کر لے، مگر ہمارا محافظ اور ہمارا ناصر خدا ہے، ہمارا نام باقی رہے گا اور ہم باقی رہیں گے، تو چاہے جو کر لے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک قیدی ہے، جھگڑا ہے رسیوں میں،
بندھا ہے. اور تیور لفظوں کے یہ ہیں کہ یزید حیران پریشان ہے, بالکل شجدر ہے کہ اتنا زبردست خطاب جناب زینب کا ہوا ہے کہ یزید کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور پورا دربار تھا کہ الٹا جا رہا تھا. مجمع ان کا, شہر ان کا, درباری ان کے, خلافت ان کی, لیکن لہجہ گونج رہا ہے تو علی کا گونج رہا ہے. تو اس طرح سے جناب زینب نے امام حسین کی کربلا میں دی ہوئی قربانی کی سنگ بنیاد شام میں رکھ دی, کہ جس فتح کو امام حسین نے کربلا میں انجام دیا تھا, اس فتح کے پرچم کو کوفے کے دربار سے لہراتے ہوئے جناب زینب شام تک لائیں اور یزید کے تخت خلافت پر نصب کر دیا کہ حسین جیت گئے. پھر صرف اتنا, اس کے بعد چوتھے امام. اب آپ سوچیں کہ جب ایک غیر معصوم, کہ جو 14 معصومین کی فہرست میں نہ ہو, وہ اتنا شاندار خطبہ دے, تو سوچئے جب وقت کا امام خطبہ دینے کے لیے آئے گا تو اس کے لفظوں کے تیور کیا ہوں گے. یہ علی کا پوتا تھا, حسین کا بیٹا ہے, حسن کا بھتیجا ہے. اب امام نے شروع کیا, انا علی ابن الحسین انا ابن مکہ و منا, میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں, میں سرزمین بطحا کا وارث ہوں, میرے نانا مکے سے اٹھے تھے, میں مکے کا وارث ہوں, میں خانہ کعبہ کا وارث ہوں. اب جو امام نے یہاں پہ خطبہ دینا شروع کیا ہے کہ ہم اہل بیت کو خدا نے جو جو فضیلتیں دی ہیں, وہاں تک تو سوچ بھی نہیں سکتا پہنچنے کے بارے میں, پہنچنا تو دور, سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم فضائل تک پہنچ جائے. جو کرامتیں, جو بزرگیاں, جو شرف پروردگار نے ہمیں بخشا ہے, تجھے دیا ہی نہیں ہے. خود اس طرح کی روایتیں بہت ساری موجود ہیں, خود پیغمبر سے موجود ہیں, مولا کائنات کے لیے موجود ہیں. خود پیغمبر نے جب اپنے خاندان پہ فخر کیا ہے وہاں یہ باتیں موجود ہیں, یا مولا متقیان وغیرہ کے بھی خطبات موجود ہیں. تو جو چوتھے امام نے جو بے باکانہ خطبہ دیا ہے, وہاں دربار الٹا جا رہا ہے. اور جناب زینب کی تقریر نے تو بالکل تابوت میں آخری کیل گاڑ دی تھی یزید کے, کہ اب اس کے بعد یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا, مجبور ہو گیا, زندان میں ڈال دیا. اب آپ سوچئے کہ اتنا سارا ماحول بنایا جا چکا ہے, جناب زینب نے ایکسپلین کر دیا, چوتھے امام نے وضاحت دے دی کہ قتل کس کا ہوا, وہ کون تھا, پورا دربار الٹا جا رہا تھا. لوگ یزید کے مخالف ہوئے جا رہے تھے. بعض تاریخوں میں تو کچھ لوگوں نے حملہ تک کرنے کا سوچ لیا تھا, تلوار تک کھینچ لی تھی یزید کے خلاف. تو مجبور, اس نے جو قید کیا اسی وجہ سے, تاکہ جلدی سے جلدی اس معاملے کو دبائیں, نئے پورا دربار, یہ پورا شام ہمارے مخالف ہو جائے گا. اب آپ, میں نے سنا ہے کہ جناب فضا کا خطبہ, جی 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 حبش کی, جی جی انہوں نے اپنا تعارف دیا ہے کہ تم حبش کے لوگ ہو, مجھے دیکھ رہے ہو, میں بھی حبش کی ہوں, اور تمہارا خون کیسے سفید ہو گیا کہ میں یہاں کھڑی ہوں اور تم سب اس کے حمایتی بنے کھڑے. وہاں پر حبشیوں نے تلوار کھینچ لی. تو اب آپ سوچئے, کمال اہل بیت دیکھیے, کمال جناب زینب دیکھیے, کہ وہ شام کہ جو سالوں سے اہل بیت کا دشمن رہا ہے, مولا کائنات کو جہاں سے برا بھلا کیا گیا, سختیاں کی, سب و شتم کیے گئے مولا متقیان پہ, امام حسین کو باغی اور خارجی کہا گیا, اسی شام میں, اور صرف شام میں نہیں بلکہ اسی شام کے دربار میں جو سیاست کا مرکز تھا, مکاریوں کا مرکز تھا, جہاں معاویہ اور عمرو عاص کی سیاستیں پنپتی تھیں, ان کی مکاریاں جہاں پر جوان ہوتی گئیں, کہ جو یزید کی شکل میں آ کر مسند پر بیٹھ گئیں, معاویہ اور عمرو عاص کی سیاست اور مکاری. تو اب آپ سوچئے, اس سیاست اور اس مکاری کے مرکز پر, اس فتنے کی جڑ پر, جہاں پر ہمیشہ سے اہل بیت کی مخالفت ہوتی آئی ہے, جب سے یہاں پر حکومت اور سلطنت آئی ہے, اس مقام پر آ کر ایک جھٹکے میں, ایک خطبے کے ذریعے سے امام حسین کی فتح کے پرچم کو لہرا دینا کتنا بڑا کام تھا جناب زینب کا. کس نے کیا یہ کام؟ تو وہ قربانی جو امام حسین نے کربلا کے میدان میں دی, اس قربانی کو منزل مقصود تک جناب زینب نے پہنچایا.